بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمندر کے کنارے ایک مردہ آدمی دیکھا جس کی لاش کو مچھلیاں اور پرندے کھا رہے تھے۔ پھر جنگلی ریچھ آئے اور لاش کو کھانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مزید آگے گئے تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ کیونکہ یہ واقعہ مکمل ضرور سنیے تاکہ صحیح سمجھ آ سکے۔ بنی نوح انسان کی تخلیق کے بعد اللہ پاک نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمانے کا سلسلہ شروع کیا۔ سب سے پہلے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ پھر اسی طرح انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ حضرت نوح نجی اللہ، حضرت شیش علیہ السلام بھی اس دنیا میں نبوت سے سرفراز ہوئے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس دنیا نے اللہ پاک کے محبوب نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی جلوہ گری دیکھی۔ چونکہ نبوت ایک بہت ہی اعلیٰ منصب ہے، اس سے ان حضرات کی سب سے بڑی شان و عظمت تو یہی ہے کہ اللہ پاک نے ان مبارک ہستیوں کو منصب نبوت کے لیے منتخب فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی واقعہ اور بابرکت زندگی ہمیں بہت سے اسباق دیتی ہے۔ اگر ہم ان کے بارے میں سیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ ہم اسے اپنی زندگیوں میں کیسے لاگو کر سکتے ہیں تو یہ ہمیں یہ جاننے میں مدد کر سکتا ہے کہ بعض حالات میں کیسے عمل کرنا ہے۔ ہم اس شخص سے سیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جو خلیل اللہ کا دوست تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک روز سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا ہوا دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ سمندر کی مچھلیاں اس کی لاش کو کھا رہی ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد پھر پرندے آ کر اس لاش کو کھانے لگے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جنگل کے کچھ درندے آئے اور وہ بھی اس لاش کو کھانے لگے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے خدا سے عرض کی، الہی مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء دریائی جانوروں، پرندوں اور درندوں کے پیٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ خدا نے فرمایا، اچھا اے خلیل، تم 4 پرندے لے کر انہیں اپنے ساتھ ہلا لو تاکہ اچھی طرح ان کی شناخت ہو جائے۔ پھر انہیں ذبح کر کے ان کے اجزاء باہم ملا جلا کر ان کا ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو اور پھر ان کو بلاؤ اور دیکھو وہ کس طرح زندہ ہو کر تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مور، کبوتر، مرغ اور کوا یہ 4 پرندے لائے اور انہیں ذبح کیا اور ان کے پر اکھاڑے اور ان سب کا کیما کر کے اور آپس میں ملا جلا کر اس مجموعہ کی کئی حصے کیے اور ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور سر سب کے اپنے پاس محفوظ رکھے۔ اور پھر آپ نے ان سے فرمایا، چلے آؤ۔ آپ کے فرماتے ہی وہ اجزاء اڑے اور ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے اور اپنے اپنے سروں سے مل کر اپنے پاؤں سے دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے اور اپنے اپنے سروں سے مل کر بہینہ پہلے کی طرح مکمل ہو کر اڑ گئے۔ خدا تعالیٰ بڑی قدرت و طاقت کا مالک ہے۔ کوئی ڈوب کے مرے اور اسے مچھلیاں کھا جائیں یا جل کر مرے اور راکھ ہو جائے
یا کسی کو درندے پرندے اور دریائی جانور تھوڑا تھوڑا کھا جائیں اور اس کے اجزاء منتشر ہو جائیں، خدائے برتر و توانا پھر بھی اسے جمع فرما کر زندہ ضرور فرمائے گا اور بارگاہ ایزدی کی حاضری سے اسے مفر نہیں۔ نیز معلوم ہوا کہ مردے سنتے ہیں، ورنہ خدا اپنے خلیل سے یہ نہ فرماتا کہ ان مردہ اور کیما شدہ پرندوں کو بلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بحکم الہی ان مردہ پرندوں کو بلایا اور وہ مردہ پرندے آپ کی آواز کو سن کر دوڑ پڑے۔ یہ پرندوں کی سماعت ہے، اور جو اللہ والے ہیں ان کی سماعت کا کیا عالم ہوگا؟ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان پرندوں کو زندہ تو خدا ہی نے کیا، لیکن یہ زندگی انہیں ملی ابراہیم علیہ السلام کے بلانے اور ان کے لب چلنے سے۔ گویا کسی اللہ والے کے لب ہل جائیں تو خدا کام کر دیتا ہے۔ اسی لیے مسلمان اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان کی مبارک اور مستجاب دعاؤں سے اللہ ہمارا کام کر دے۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کا پیروکار بنائے، ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔